اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بہت بڑی بے حیائی ہے۔ ناظرین و سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کون سے بدبخت شخص نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی شخص کے بارے میں جانیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کھایا تو اللہ رب العزت نے آپ کو زمین پر اتار دیا۔ زمین پر اترنے کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو کافی سارے حمل ٹھہرے، جن سے کافی ساری اولادیں پیدا ہوئیں۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ ایک حمل سے ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتے، اور پھر دوسرا حمل ہوتا اور اس سے ایک بچہ اور بچی پیدا ہوتے۔ پہلے حمل کے بچے اور دوسرے حمل کی بچی کا نکاح آپس میں جائز تھا، اسی طرح دوسرے حمل کے بچے اور پہلے حمل کی بچی کا نکاح جائز ہوتا تھا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ اس وقت کی شریعت ہماری شریعت کے بالکل مختلف تھی۔ اسی دوران حضرت حابیل علیہ السلام اور قابیل کی پیدائش ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اکلیمہ، وہ بہت ہی خوبصورت تھی، اور حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ یہ بچے جب بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حابیل علیہ السلام کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، میں تو اپنی بہن اکلیمہ سے ہی شادی کروں گا۔ ناظرین و سامعین، یہ معاملہ اتنا بڑا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ وہ دونوں قربانی پیش کریں۔ حضرت حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے اور قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، تو حضرت حابیل علیہ السلام نے ایک عمدہ بکری کا گوشت قربانی کے لیے پیش کیا، اور قابیل نے اپنی کھیتی سے ردی سی کھیتی جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کی۔ تو اس وقت کا قانون یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی قربانی کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے، آسمان سے آگ آیا کرتی تھی، جو قربانی قبول ہوتی تھی اسے وہ کھا جایا کرتی تھی۔ اسی طرح آسمان سے آگ آئی اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی پیش کی ہوئی قربانی کو کھا لی۔ چنانچہ قابیل کہنے لگا کہ میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حابیل علیہ السلام کے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ قربانی قبول ہوئی ہے۔ ناظرین محترم، پھر اسی واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ کہا کہ جب تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تو میرے گناہ کے ساتھ آئے۔ تو پھر ایک دن قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کے سر کے اوپر پتھر مار کر ان کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب لاش کو کیا کرے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، کہ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے ایک دوسرے کوے کو اٹھایا ہوا تھا، اس نے زمین کو رید کر اس کوے کو اس میں چھپا دیا۔ تو قابیل کہنے لگا کہ ہائے میری بدبختی کہ میں تو اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ قابیل نے بھی اسی طرح کیا، زمین کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا۔ پھر قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ شیطان اس کے پاس آ کر اسے ڈراتا تھا کہ تیرا باپ حضرت آدم علیہ السلام تجھے قتل کر دے گا، لہٰذا وہ اپنی بہن کو وہاں سے لے کر دور وادیوں میں جا کر بس گیا۔ ناظرین و سامعین، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت مغموم رہا کرتے تھے اور اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے کوئی وارث عطا کر۔ پھر اللہ رب العزت نے انہیں حضرت شیث علیہ السلام کی صورت میں ایک بچہ عطا کیا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پرورش پر خصوصی توجہ دی۔ جب وہ بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور ان کے لوگوں سے خود بھی دور رہیں اور اپنے مومنین کی جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ اسرائیلی روایات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد شیطان قابیل کی بستی میں ایک نوکر کی شکل میں، غلام کی شکل میں آیا اور ایک شخص کے پاس اجرت پر کام کرنے لگا۔ وہ غلام نئے اور عجیب و غریب قسم کے لباس تیار کرنے لگا اور مزامیر یعنی کہ گانا بجانے کے آلات بھی تیار کرنے لگا۔
اور ان کو ایسی آوازیں سنائیں کہ جو پہلے انہوں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلی ایمان کی دولت سے خالی تھے وہ اور فسق و فجور کے اندر چلے گئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا ایک دن مقرر کیا جس دن ان کی عورتیں نیم اوریاں لباس پہن کر آتیں اور مردوں سے اختلاط کیا کرتی تھیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کے ساتھ رہنے والی جماعت دور ہی سے ان لوگوں کو دیکھا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت شیس علیہ السلام کی جماعت میں سے ایک شخص کے دل میں آیا کہ کیوں نہ میں بھی جا کر ان لوگوں کو دیکھوں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو ایک دن اس شخص نے ہجرت کر کے قابیل کی بستی میں آ گیا جس دن ان لوگوں کی عید کا دن تھا۔ چنانچہ جب اس نے وہاں پر عورتوں کو نیم اوریاں لباس میں دیکھا تو وہ چونک گیا۔ بنی اسرائیل کی روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قابیل کی قوم کی جو لڑکیاں تھیں، جو عورتیں تھیں، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں، اور حضرت شیس علیہ السلام کی جو جماعت تھی اس کے مرد بہت ہی حسین و جمیل تھے۔ اس شخص نے واپس آ کر حضرت شیس علیہ السلام کی جماعت کے اندر جو لوگ جن کا ایمان کمزور تھا ان لوگوں کو جب یہ باتیں بتلائیں تو وہ لوگ بھی آہستہ آہستہ وہاں سے ہجرت کر کے قابیل کی بستی میں جانے لگے۔ یوں حضرت شیس علیہ السلام کی جماعت کے اندر بہت ہی کم لوگ رہ گئے اور قابیل کی جماعت دن بدن بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ لوگ وہاں پر جا کر فسق و فجور کا گناہ کرنے لگے جہاں سے زنا کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین و سامعین، یہ اسرائیلی روایات ہیں جن کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کوئی اسرائیلی روایت سنو تو اس کے بارے میں نہ تصدیق کرو اور نہ ہی اس کی تکذیب کرو، بلکہ یوں کہو کہ جو کچھ اللہ نے ہم پر اتارا ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین، اگر حقیقت حال کو دیکھا جائے تو زنا کی ابتدا تو اسی وقت ہی ہو گئی تھی جب قابیل اپنی بہن اکرمہ کو لے کر وہاں سے نکلا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔